بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی اور عزیز مصر کا حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام مملکت کا حاکم بنانا بیان کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر اور نبی معصوم تھے، اس لیے ان کا دامن ہر قسم کی آلائش سے پاک صاف تھا اور ان کی مقدس زندگی کا ایک لمحہ بھی کسی آلودگی سے ملوث نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے متعلق جس قدر بھی شخصیتیں تھیں، ان سب کی زبانی ان کی طہارت نفس کا اعتراف کرایا۔ ان میں سب سے پہلے عزیز کی بیوی کا رشتہ دار سامنے آیا اور کرتے کا چاک ہونے کا عاقلانہ فیصلہ دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی کا اظہار کرتا ہے اور عورت کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ اس کے بعد حقیقت حال واضح ہو جانے پر عزیز بھی اقرار کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ، بے خطا اور معصوم ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے معذرت کرتا اور اپنی ناموس کی حفاظت کی خاطر معاملے کو ختم کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ تیسرا نمبر شہری عورتوں کا ہے۔ جب بادشاہ نے بڑے دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بلا تعامل کہہ دیا حاشا للہ۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر مہر لگا دی۔ یہ سب شہادتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے عزیزوں، رشتہ داروں اور حامیوں کی جانب سے نہ تھی، بلکہ ایک اجنبی ملک عزیز مصر کی بیوی کے ہم قوم اور اہل خاندان کی شہادتیں تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم و شان فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پاک اور مقدس بندے کی عصمت کے اعلان کے لیے خود مجرم سے اقرار جرم کرایا اور اسی کی زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت و صداقت کی شہادت دلا کر حقیقت حال آشکار کر دی، اور شاہی دربار میں اب حق ظاہر ہو گیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، میں نے ہی اس کو اپنے نفس کے لیے پھسلایا تھا اور بے شک وہ سچا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بادشاہ پر جب حقیقت حال واضح ہو گئی تو اس کے قلب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلالت قدر کا سکہ بیٹھ گیا۔ ساقی کا حسن عقیدت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل و دانش کا ذکر، اپنے خواب کی بہترین اور دل لگتی تعبیر اور عصمت نفس کا یہ انکشاف، یہ سب امور تھے جنہوں نے مل کر بادشاہ کو اس بزرگ اور پرعظمت ہستی کی دید اور اس سے استفادے کا عاشق بنا دیا۔ وہ کہنے لگا، اس کو میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب جیل خانے سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔ بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب تک جس کی راست بازی، امانت داری اور وفائے عہد کا جو کچھ تجربہ کیا تھا، وہ عقل و دانش اور حکمت و فطانت میں بھی آپ اپنی نظیر ہے، اور مسرت کے ساتھ کہنے لگا، بے شک آج کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑا صاحب اقتدار اور امانت دار ہے۔ پھر ان سے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اس کے متعلق بھی مجھے کیا تدابیر کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنی مملکت کے خزانوں پر آپ مجھے مختار کر دیں، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل بنا دیا اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ یہ تعبیر بادشاہ اور اس کے سب نوکروں کی نظر میں اچھی معلوم ہوئی۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں کو کہا، کیا ہم اس جیسا مرد کہ جس میں اللہ کی روح ہو پا سکتے ہیں؟ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، از بس کہ اللہ نے تجھے ہم سب میں
बिनाई दी है, सो कोई तुझसा आकलो दानश्वर नहीं है। तू मेरे मुल्क का मुख्तार हुआ और अपना हुक्म मेरी सब रैयत पर जारी कर। फकत तख्त नशीनी में मैं तुझसे बुजुर्ग तर रहूंगा। फिर अजीज ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, देख मैंने तुझे सारी जमीन मिस्र पर हुकूमत बख्शी। और बादशाह ने अपनी अंगिश्तरी अपने हाथ से निकाल कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में पहना दी और उसको कतान का लिबास पहनाया और सोने का तौक उसके गले में डाला और उसने उसे मिस्र की सारी ममलकत पर हाकम किया। और बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा, मैं बादशाह हूँ और बगैर तेरे मिस्र की सारी जमीन में कोई इंसान अपना हाथ या पांव ना उठाएगा।